اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ بیان فرمائیں۔ 6 ماہ کا شیر حضرت علی اصغر کی شہادت کربلا میں واقع ہوئی۔ عاشوراء کے دن میں ملک میں جا بجا جھولے نکالے جا رہے ہیں۔ شبیہ جھولے کی نکالی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یاد کر لیں کہ ایک شیر خواص بچہ بھی تھا جس کا جھولا خالی ہو گیا تھا۔ امام حسین کے ان بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ کچھ کوزوں میں پانی جو تھا وہ بڑے آدمی یعنی جوانوں اور بوڑھوں نے 7ویں تاریخ کی شام ہی سے پہلے پینا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پانی بند ہو گیا ہے، جو کچھ پانی ہے وہ بچوں کے لیے رہ جائے تو اچھا ہے، اگر ہم پینے گئے تو یہ ختم ہو جائے گا اور بچے تڑپتے لگیں گے۔ چنانچہ بچوں کے لیے کچھ 8ویں تک ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بڑا قافلہ تھا، لیکن اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ 7ویں تاریخ سے امام حسین اور ان کے قافلوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ نے 7ویں کی شام لوگوں کو کہا کہ بھائیے چلے جاؤ کہ اب مصیبتیں بڑھنی جا رہی ہیں، اب پانی بند ہو گیا ہے، تم ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکو گے، تمہارے ساتھ بال بچے ہیں، ان کو لے کر نکل جاؤ۔ کچھ لوگ نکل گئے۔ 8ویں تاریخ کو جب آپ نے رات کو پھر جمع کیا اور فرمایا، ہاں اگر تم جاؤ گے تو یہ لوگ اور خوش ہو جائیں گے کہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور شب عاشور بھی کچھ لوگ نکلے ہیں۔ جب امام حسین نے خیمے میں چراغ گل کر دیا ہے، جناب سکینہ سے روایت ہے کہ میں پھوپھی کی گود میں تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی جان میں پیاس سے مر جاؤں گی، تو میری پھوپھی جان اس خیمے میں لے جاتی تھیں، کبھی اس خیمے میں لے کر جاتی تھیں۔ تو اس وقت ہم ایک ایسے خیمے میں تھے کہ جہاں سے پدر بزرگوار کی آواز آ رہی تھی اور آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو تمہیں یہ خیال ہوگا کہ میرے نانا تم سے ناراض ہو جائیں گے، میں نانا سے کہہ دوں گا کہ میں نے خود بھیجا تھا۔ چنانچہ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ اس تاریخ میں لوگ خیمے سے نکلنا شروع ہو گئے اور میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان کیا میرے بابا تنہا رہ جائیں گے؟ لوگوں اس شب تک آپ نے رخصت کیا، اس کے بعد پھر بھی عاشور کی شب 84 بیبیاں تھیں تو اپنے لوگ ساتھ تھے۔ پانی تو 7ویں محرم سے ختم ہو گیا تھا، تو جب 9ویں تاریخ آئی تو بچے العطش العطش کہتے ادھر ادھر پھر رہے تھے، مگر مجھے حیرت ہے کہ میں نے جناب سکینہ کے متعلق دیکھا ہے کتابوں میں کبھی کبھی دروازے پر آ کر کہتی ہیں کہ بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، کبھی یہ آواز دیتی ہیں کہ چچا میں پیاس سے مر جاؤں گی، اور میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی امام کے صحابہ نے کسی بچے نے آواز دی ہو۔ دراصل اپنے بچے کو مائیں چھوڑتی نہ تھیں، کسی خیمے پر جائیں یا کسی دروازے پر جائیں، کیونکہ اس لیے کہ حسین اس کی آواز سن لیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ 7ویں تاریخ جب فوجیں آئیں تو انہوں اور زیادہ یہ کام کیا اور کہ اپنے اپنے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے ادھر ادھر چلے گئے اور ادھر سے ادھر آ گئے، اور زمین جو ملنے لگی تو بیبیوں کے دل دہل گئے، اور اس فکر کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے علی اصغر کی والدہ کا دودھ خشک ہو گیا۔ امتحان تھا نا، امتحان کی انتہائی مظلومیت بھی دیکھ لو اور انتہائی ظلم بھی دیکھ لو۔ بچہ گہوارہ میں پڑا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، مگر رونے کی آواز نہیں۔ 14 دن کا تھا جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، آج 6 مہینے کا ہوا ہے۔ پیاس کی شدت سے آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، لیکن یہ بچہ روتا نہیں۔ کبھی پھوپھی کو دیکھ لیتا ہے، کبھی ماں قریب آتی ہے تو اس کی نگاہ بڑھ کے دیکھ لیتا ہے، نہیں آتی تو ان کو بہنیں آتی ہیں تو ان کو دیکھ لیتا ہے، یعنی زبان نہیں کہ کہہ کہ پیاسا ہوں اور روتا نہیں، اس لیے کہ غالباً خبر ہے اسے کہ سب ہی پیاسے ہیں۔ امام حسین کے اصحاب جا رہے ہیں
عورتیں اپنے بیٹوں کو سنوار کر بھیج رہی ہیں کہ جاؤ آج قربانی کا دن ہے، حسین پر قربان ہو جاؤ۔ جناب رباب جن کا بچہ ہے یہ، جس کا نام ہے علی اصغر، کبھی بچے کی طرف دیکھ کر کہتی تھیں، کبھی گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہلتی تھیں۔ جناب رباب یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی طرح اپنے بچوں کو میدان میں بھیجا اور ان کی لاشیں آئیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے قاسم کی لاش خیمے میں آئی، کہ سب کچھ ہو چکا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی اکبر کی لاش لے آئے، حتیٰ کہ جناب عباس علیہ السلام کی لاش کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے ہیں۔ اور اب کوئی نہ رہا، جب کوئی نہ رہا اور میدان میں آئے، فرماتے ہیں کوفے اور شام کے رہنے والوں، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں اتنا زخمی ہو چکا ہوں کہ زندہ نہ رہوں گا، ارے تھوڑا سا پانی پلا دو ان لوگوں کو جو جوابات تھے، اور وہ آپ سے کیا عرض کروں، ایک مرتبہ یہ آواز دیتے ہیں اور تمام محبت کر رہے ہیں۔ عاشور کے دن آجا نے یہ آواز 2-3 مرتبہ دی، کوئی مددگار ہے جو اس وقت میری مدد کو آئے، کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے جو اس وقت میری فریاد رسی کرے۔ یہ آواز جو دی، ادھر سے کوئی آواز نہ آئی، کسی نے لبیک نہ کہا، حتیٰ کہ خیموں کی طرف سے بیبیوں کے رونے اور شیون و فریاد کی آواز پہنچی۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے، جو خیمے کی جانب بڑھتے جاتے، بیبیوں کی گریہ بکا کی آواز اور بڑھتی جاتی۔ آخر جلدی جناب زینب کے خیمے پر پہنچے، آواز دی، بہن میں ابھی زندہ ہوں، ارے تمہارے رونے سے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، تمہاری آوازیں بلند نہ ہوئیں جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب زینب نے بھائی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ دروازے پر آ کر کہتی ہیں کہ بھیا ذرا اندر آؤ، تو اندر آئے، اب قیامت تو ہو گئی ہے، اندر آگے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں بھیا نہیں معلوم کہ آپ کی آئے فریاد میں کیا اثر تھا۔ علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اتنے تڑپے کہ جھولے سے گر گئے۔ میں نے گود میں اٹھایا، قرار نہیں آتا، ماں گود میں لیتی ہے تو چپ نہیں ہوتا، نہیں لیتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتے۔ یہ حالت دیکھ کر بیبیوں میں قہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا ہاں بہن میں سمجھ گیا، ان کو تو میں لایا تھا اور سوچ سمجھ کر لایا تھا، پانی مانگوں گا۔ جناب علی اصغر کی خاموش ماں کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی حسین کو دیکھتی۔ امام حسین نے اپنی بہن سے فرمایا کہ علی اصغر کو مجھ کو دو، میں لیے جا رہی ہوں۔ جب حسین ہاتھوں میں آئے علی اصغر اور آپ دروازے کی طرف چلے تو ابھی تک مادر علی اصغر خوش کھڑی تھیں۔ جب حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ تیزی سے بڑھی اور سامنے آ کر عرض کیا میرے آقا ذرا میرے بچے کو مجھے دے دیجیے۔ امام حسین نے ماں کو گود میں دے دیا۔ بیبیاں یہ سمجھیں کہ پیار کر کے شاید لے رہی ہیں، لیکن کیا کیا، جناب رباب نے گود میں لیتے ہی اپنے خیمے کی طرف چلی۔ اپنے خیمے میں داخل ہوتی، وہاں پہنچ کر صندوق کھولا، اس میں سے علی اصغر کا نیا کرتا نکالا، جسم پر جو کرتا تھا اسے اتارا، نیا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بالوں میں کنگھی کی اور آخر میں آستین کو کچھ اوپر کی طرف الٹائے اور فرماتی ہیں بیٹا جو خیمے سے گیا واپس نہیں آیا، اب تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے، بیٹا اگر تم تیر لگ جائے تو رونا نہیں۔ اس کے بعد بچے کو امام حسین کے پاس عرض کیا آقا یہ میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کریں، یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ امام حسین آئے میدان میں، بچے کے لیے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا اور فرماتے ہیں کہ بیٹا تم حسین کے بیٹے ہو، میری روحانیت میں شریک ہو، بیٹا میرے کہنے سے پانی نہیں دیتا، بیٹا ذرا تم ہی مانگ لو۔ اس بچے نے کہا، اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہوئی کہ یزیدی فوج کے لوگ منہ پھیر کر رونے لگے، ان سفید ہو گئے
اس نے مرحلہ سے کہا۔ ہرملہ جلدی آ کر اس نے ایک تیر جوڑا۔ تمام کتابوں میں ہے کہ وہ 3 بال کا تھا، لوہے کی بالیاں، ننھا سا گلا، حسین کے بازو گلے ملا ہوا ہے۔ ادھر سے تیر آیا، کیا عرض کر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بچہ اچھلا اور تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے تیر جو کھینچا، اولاد والو تیر کھینچا تو علی اصغر کا گلا بھی تیر کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد مر جائے بیٹا علی اصغر، اب تمہارے گلے سے تیر کھینچتا ہوں۔ اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا۔ علی اصغر مسکرائے۔ مطلب یہ تھا کہ بابا اماں کو سلام کہہ دیجیے گا کہ تیرا بیٹا رویا نہیں۔ یہ تھا حضرت علی اصغر کا شہادت کا واقعہ۔ لائک کرو، شیئر کرو، اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے تو سبسکرائب کرو۔